الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دین کی بات جہاں بھی کی جائے خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی دین کی بات دیہاتیوں کے درمیان کر کے ہوتی ہے۔ دیہاتی لوگ، کاشتکار لوگ، زمیندار لوگ، اس کی کئی وجہ ہیں۔ شہریوں کے ساتھ بات کی جائے، تاجروں کے ساتھ بات کی جائے، طالب علموں کے ساتھ بات کی جائے، ڈاکٹروں کے ساتھ بات کی جائے، پروفیسروں کے ساتھ بات کی جائے، حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بات کی جائے، ہر جگہ خوشی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی میں اگر اپنے مزاج کی بات عرض کروں تو مجھے دیہاتیوں میں، زمینداروں میں، کاشتکاروں میں، سادہ لوگوں میں زیادہ خوشی۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب دیہاتیوں سے بڑے خوش ہوتے تھے صلی اللہ تعالی وسلم۔ صحابہ کہتے جب کوئی دیہاتی آتا تو اللہ کے محبوب کے چہرے پہ خاص خوشی آتی تھی۔ دیہاتی سادہ ہوتے ہیں، با وفا ہوتے ہیں، کشادہ دل کے ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جفا کش ہوتے ہیں، دین کے قریب ہوتے ہیں، فطرت کے ساتھ ہوتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو شہریوں کو ہزار محنت کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے محبوب دیہاتیوں کے آنے پہ خاص خوش ہوتے تھے۔ ایک تو مجھے یہ وجہ ہوتی ہے چونکہ آپ کو دیکھنے سے، ملنے سے صفات منتقل ہوتی ہیں، سادگی، وفا، حیا، مہمان نوازی، سخاوت، محبت، پیار، کشادہ دلی، جفا کشی، فطرت کے قریب ہونا، ریاکاری سے دور ہونا، فطری سادگی، مشرقی روایت۔ پگڑیاں یہاں نظر آتی ہیں، داڑھیاں یہاں نظر آتی ہیں، ٹوپیاں یہاں نظر آتی ہیں، دھوتیاں یہاں نظر آتی ہیں، چادریں یہاں نظر آتی ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کی ثقافت ہے، ورثہ ہے، جس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ شہر میں یہ ورثہ آنکھیں ترس جاتی۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دین کی بات کو سمجھنا جتنا دیہاتیوں کو آسان ہے اتنا دنیا کے کسی اور طبقے کو آسان نہیں۔ یہ میرا یقین ہے۔ دین کی بات کو سمجھنا یا سمجھانا جتنا دیہاتیوں کو آسان ہے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، طالب علم، سائنسدان، سیاستدان، کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی؟ میں نے آپ کو شروع میں خوشخبری سنا دی کہ میری بات کا دورانیہ صرف 45 منٹ ہوگی۔ یہ کتنی خوشخبری! اس پہ سارے سبحان اللہ کہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ بھی خوش ہیں اس 45 منٹ پہ، کیونکہ آپ کا سبحان اللہ کہنا اس بات کا نشانی ہے کہ آپ نے اس پیشکش کو خوشی سے قبول کیا ہے، ورنہ آپ سبحان اللہ نہ کہتے۔ تو مجھے پتہ چل گیا اندر کی آواز اب نکل آیا۔ بے شک بعد میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اندر کی بات یہ ہے۔ دیہاتیوں کو جتنی بات دین کی سمجھنا آسان ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدت نہیں، فصاحت نہیں، بلاغت نہیں، خطابت نہیں، انداز نہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کی بات کرنی ہے، مسلک کی نہیں، گروہ کی نہیں، فرقے کی نہیں، جماعت کی نہیں، حزبیت کی نہیں، اسلام کی۔ ان الدین عند اللہ اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون رضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کی بات کرو۔ اسلام کی بات دیہاتیوں میں جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، فطرت میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو آسان کیوں ہوتی ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایف اے کرنے والے، ایم اے کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے، سی ایس ایس کرنے والے، پی سی ایس کرنے والے، میڈیکل پڑھنے والے، ان کو آسان ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں دیہاتیوں کو دنیا کے تمام طبقات میں دین کی بات کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت بتاتی ہے اس بات کو، جو میرے دعویٰ ہے، جو میں نے کہا نا، زندگی کے جتنے طبقے ہیں، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، طالب علم، سائنسدان، پائلٹ، تاجر، جتنے طبقے ہیں، ان میں سب سے دین کی بات کو آسان سمجھنا یا سمجھانا دیہاتیوں کو آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دلیل کی جواب، میری اس موقف کی دلیل سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ کہتا ہے اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام ایک پودا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسلام کیا ہے؟ اللہ اسلام کو تشبیہ دیتا ہے جہاز سے نہیں، آبدوز سے نہیں، الیکٹران سے نہیں، پروٹون سے نہیں، کمپیوٹر سے نہیں، آسمان سے نہیں، سورج سے نہیں، ستاروں سے نہیں، سمندر سے نہیں، مچھلی سے نہیں، پہاڑ سے نہیں، وادی سے نہیں، گہرائی سے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اسلام کیا؟ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ کے سامنے آسمان، زمین، زیر زمین، بلائے زمین، زیر آسمان، بلائے آسمان، ساری مخلوقات تھی۔ اللہ کہتا ہے اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کو سامنے رکھ کر اسلام کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اسلام ایک پودا ہے، اور پودے کو جتنا دیہاتی سمجھتا ہے دنیا کا کوئی طبقہ نہیں سمجھتا۔
آپ کی عمر، صبح اٹھتے ہیں تو پودوں کے بیچ میں جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتی ہے، ساون آتا ہے، بھادوں آتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، ساون بھادوں کوئی مہینہ بھی ہو، آپ کی زندگی کا 99% حصہ گوڈی، کھاد، سپرے، پانی، ون، کان، ان چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی طبقہ، جن کے میں نے پہلے نام گنے، کوئی طبقہ اتنی زیادہ سنگت اور گہرائی اور دوستی اور یارانہ اور واقفیت اتنا وقت نہیں رکھتا پودوں کے بیچ میں، وہ برسن کو، وہ آم کو، وہ انار کو، وہ امرود کو، وہ شیشم کو، وہ کیکر کو، وہ 1 دن کا پودا ہو، 1 سال کا پودا ہو، 6 مہینے کی فصل ہو، آپ کی زندگی کی ساری مصروفیات صبح سے شام، شام سے صبح، باہر سے خزاں، دھوپ سے چھاؤں، پودوں کے بیچ میں گزرتی ہیں۔ اس لیے جتنے پودے کو، شجر کو آپ جانتے ہیں، میرا یقین ہے کہ دنیا کے جتنے بھی قابل ذکر طبقات ہیں، کوئی بھی پودے کو اتنا قریب سے نہیں جانتا۔ اس لیے جب پودا آ گیا تو اس کو، پودے کو لفظ آتے ہی کاشتکار ذہن میں آ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کاشتکاروں کو سمجھو۔ تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، اچھا پودا، میں اگر شہریوں سے پوچھوں، میں اگر ڈاکٹروں سے پوچھوں، پروفیسروں سے پوچھوں، ڈی سی سے پوچھوں، کمشنر سے پوچھوں، پائلٹ سے پوچھوں، بریگیڈیئر سے پوچھوں، میجر سے پوچھوں، جنرل سے پوچھوں کہ پودے کو کھاد ضروری ہے، گوڈی ضروری ہے، پانی ضروری ہے، سپرے ضروری ہے، پودے کی نفسیات کیا ہے، مزاج کیا ہے، بیج کیا ہے، شاخیں کیا ہیں، پتے کیا ہیں، پھول کیا ہیں، پھل کیا ہیں، تو وہاں خاموشی ہوگی۔ اور اگر یہ بات میں کسی انگوٹھا چھاپ، پگڑی پہننے والے، دیہات کے بیچ میں کھردرے ہاتھ والے ایک بابے سے پوچھوں کہ بابا یہ بتا پودے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے، تو بابا بغیر سوچے کہہ دے گا کہ پودے کی نشو و نما میں، بقا میں، ارتقاء میں، ہریالی میں، شادابی میں، مضبوطی میں، پاکیزگی میں، گہرائی میں سب سے بڑا کردار پروفیسر صاحب پانی کا ہوتا ہے۔ اس جواب کے لیے ہر بندے کو سوچنا پڑے گا ماں سوائے کاشتکار کے کہ وہ کہے گا یہ۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے کہ پودا، پودے کا پانی کیا ہے، پودے کا پانی کیا ہے۔ تو یہ جو آپ زمین پہ پودے لگاتے ہیں، آپ نے برسن لگایا، کھاد لگایا، آپ نے مالٹ لگایا، آم لگایا، انار لگایا، آپ سب کچھ دیں پودے کو۔ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ پودے کو سب کچھ دیں، پانی نہ دیں، پودا قائم رہ سکتا ہے؟ بولو جی۔ اور آپ پودے کو دنیا جہان کی کوئی چیز نہ دیں، پانی دے دیں، پودا قائم رہ جائے گا؟ تو جب ہم پیدا ہوئے تو میرے ماں نے، میرے باپ نے، میرے چچا نے، میرے ماموں نے، میری دائی نے، میرے لیے ڈاکٹر نے پیدا ہونے کے بعد اذان دی تھی، ایک کان میں اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھی تھی۔ یہ دل کی زمین پہ اذان اور تکبیر کلمے کا بیج لگ گیا، کلمے کا بیج لگ گیا۔ اذان اور تکبیر بیج ہے، جس طرح برسن بیج ہے، آم بیج ہے، انار بیج ہے، بیج لگ گیا۔ اب اس بیج کا پانی کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں پانی کتنے قسم کا ہے، زمین کا پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، دریا کا پانی۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے، میں سوال کرنے لگا ہوں، آپ سے پوچھا جائے کہ جتنے بھی پانی ہیں، پہاڑوں سے پانی آتا ہے، دریاؤں سے پانی آتا ہے، زمین سے پانی آتا ہے، نہروں سے پانی آتا ہے، یا بادلوں سے پانی آتا ہے، ان تمام میں کون سا پانی پودوں کے لیے زیادہ مفید ہے؟ اب دیکھو کسی نے دوسرا جواب نہیں دیا، سب نے کہا بارشوں کا پانی۔ بارشوں کا پانی اوپر سے آتا ہے، بارشیں آپ جب چاہیں برسا سکتی ہیں، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، بجلیاں کڑکتی ہیں، برستی ہیں، بادل نہیں برستے۔ ایک دن بارش برس جائے، 40 دن زمین کا پانی لگے، کاشتکار کہتا ہے جو پتے دھلتے ہیں، موسم صاف ہوتا ہے، مٹی بیٹھتی ہے، جراثیم ختم ہوتے ہیں، پودوں کو رم جھم کر کے قطرہ قطرہ اوپر آتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ جتنا بہترین پودوں کے لیے ماہ مبارک کا بارش کا پانی ہے کا پروفیسر صاحب، اتنا برکت والا پانی کوئی نہیں۔ لیکن زمین کے پودے کے لیے جب آپ چاہیں، جس وقت آپ چاہیں پانی نہیں برسا سکتے، لیکن دل کی زمین پہ جو پودا لگا کلمہ طیبہ کا، اس کا پانی کیا ہے؟ تو اس کا پانی ہے آسمان سے اترنے والا قرآن مجید۔ آپ جب چاہیں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، بولو جی، جب چاہیں سن سکتے ہیں، جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی فصل کے لیے آپ جب چاہیں بارش برسا سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، ترستے ہیں، منت کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں، مولوی صاحب دعا کریں۔ کئی دفعہ گنگور گھٹائیں آتی ہیں، بادل کڑکتے ہیں، بجلیاں برستی ہیں، چند چھینٹیں برستی ہیں، لیکن پھر زمین خشک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے دنیا بھر کی زمین پہ اگے ہوئے پودے اور دل کی زمین پہ اگے ہوئے پودا کلمہ طیبہ، ان میں سب سے قیمتی پودا کون سا ہے؟ آپ فرمائیں جی۔ کلمہ طیبہ کا پودا یا آم کا؟ کلمہ طیبہ کا۔
اللہ کہتا ہے کلمہ طیبہ کا پودا لگا دیا، پانی تمہاری دسترس میں ہے، جب چاہو انگیٹھی کھولو، ڈرائنگ روم کھولو، الماری کھولو اور قرآن مجید اٹھاؤ، اور دنیا کا پاکیزہ ترین پانی، ماء مبارکہ، برکت والا پانی، جس کو اللہ نے پڑھا۔ کسی کتاب کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو یا دیگر چھوٹے چھوٹے جو کتابچے اترے، کسی کتاب کو اللہ نے پڑھا نہیں ہے، قرآن کو اللہ نے خود پڑھ دیا۔ قرآن میں اللہ کی ذاتی طاقت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محفوظ ہے، دائمی ہے۔ اس وقت دنیا میں انجیل کہیں سلامت نہیں، زبور کہیں سلامت نہیں، تورات کہیں سلامت نہیں۔ اس لیے اگر عیسائی، یہودی یا باقی مذاہب اپنے اپنے لگے ہوئے دل کی زمین پہ عیسائیت کے پودے کو، یہودیت کے پودے کو پانی دینا چاہیں تو تورات نہیں ہے، زبور نہیں، انجیل نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل کی زمین پہ لگے ہوئے اسلام کے پودے کو پانی دینے کے لیے قرآن مجید موجود ہے یا نہیں؟ الف سے والناس تک محفوظ ہے، دیہاتوں میں ہے، شہروں میں ہے، گلیوں میں ہے، گھروں میں ہے، مکانوں میں ہے، مسجدوں میں ہے، جب چاہیں۔ تو اللہ کہتا ہے زمین کے پانی کے لیے کتنے ترسی نگاہوں کے ساتھ بارش مانگتے ہو، لیکن دل کے اوپر لگے ہوئے کلمہ طیبہ کے پودے کو قرآن مجید کے بارش برسانے کے لیے تم اس میں تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے اس وقت سوکھا آ چکا۔ اچھا، پودوں کو پانی نہ ملے تو شاخیں کمزور ہو جاتی ہیں، پتے پیلے ہو جاتے ہیں، پھل جھڑ جاتے ہیں۔ جو پودے نہر کے کنارے ہوتے ہیں، آپ سوال کرنے لگا ہوں، جو پودے نہر کے کنارے ہوتے ہیں اور جو پودے ریت کے ٹیلوں کے درمیان ہوتے ہیں، دونوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے؟ بولو جی۔ یہ جواب میں نے نہیں کہا آپ کو ہو نہیں، یہ اس لیے کہا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے دیہاتوں میں رہ کر، پودوں کے بیچ میں زندگی گزار کر، آپ سارے کے سارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، کیونکہ جتنا اسلام کو آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ نہر کے پودے پہ ہریالی ہوتی ہے، سبزی ہوتی ہے، اور سبزی بھی اتنی ہوتی ہے کہ کالی سبزی دکھائی دیتی ہے۔ صحرا کے ٹیلے کے پودوں میں درخت وہی ہوتے ہیں، وہاں بیر کے پتوں پہ وہ ہریالی کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ ان کو کبھی کبھی 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد بادل گزرا، بوند برسی، پانی آ گیا، لیکن نہر کے کنارے پہ لگے ہوئے پودوں کی جڑوں میں ہر وقت میٹھا پانی۔ پہلی صدی میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کے ایمان کے پودے پہ بہار تھی۔ چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، زنا نہیں، قتل نہیں، جوا نہیں، دشمنی نہیں، جیلیں نہیں، ہسپتال نہیں، مقدمے نہیں، کچہری نہیں، بے وقت بارشیں نہیں۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال کی برکت سے صحابہ کے دلوں میں ہر وقت قرآن کا پانی اترتا رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قرآن کا پانی کم ہو گیا۔ اب ہم کتنے عرصے بعد قرآن سنتے ہیں تو ہمارے اخلاق کی شاخ خشک ہوگی، عبادات کی شاخ خشک ہوگی، معاملات کی شاخ خشک ہوگی، حلال کی شاخ، دیکھنا غلط، بولنا، سننا غلط، سوچنا، کھانا غلط، پینا، لینا غلط، دینا، ہماری یہ ساری شاخیں خشک ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شاخوں کی جڑ میں آسمان سے اترنے والے پاک کلام یعنی قرآن کی بارش کے قطرے نہیں جاتے۔ اس لیے میں صرف آج ایک بارش آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ صرف ایک زمیندار قوم کا قرآن مجید میں اللہ نے ایک قصہ سنایا ہے۔ قرآن مجید میں تاجروں کے قصے ہیں، حکمرانوں کے قصے ہیں، سیاستدانوں کے قصے ہیں، صنعت کاروں کے قصے ہیں۔ ایک قصہ زمینداروں کا بھی ہے، چونکہ میرے اور آپ سمیت جتنے بھی آپ دوست بیٹھے ہیں یہاں 99%، 100% زمیندار بیٹھے ہیں، اس لیے میں وہ بات سناتا ہوں جو قرآن مجید میں اللہ نے آپ کے لیے کی ہے۔ یمن کا ایک علاقہ جس طرح یہ ابھی یمن قائم ہے، دنیا میں آپ نے نام سنا ہوگا، عرب ممالک میں یمن ہے۔ یہاں نبی آئے، زمیندار رہتے تھے، اور جٹ کا جفا جو ہوتا ہے وہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ جٹ بات کا بڑا پکا، جس پہ اڑ جائے، جٹ کا جفا، بات جٹ جو کہہ دے پھر اس پہ نبھا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی بات کر دی۔ زمیندار آئے، وہاں زمیندار رہتے تھے، یمن کے علاقے میں باغ تھے ان کے۔ نبی آئے، بقول مفسرین کے 13 نبی اللہ نے ان کی طرف بھیجے کہ جاؤ ان جٹوں سے، زمینداروں سے، کاشتکاروں سے، کسانوں سے پوچھو تمہارے دل کی چاہت کیا ہے۔ تو نبی ان کی بستیوں میں، ڈیروں میں، کھیتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، چوپالوں میں، پگڈنڈیوں میں گئے اور ایک سوال کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بجائی کے دنوں میں بارشیں چاہتے ہیں، کٹائی کے دنوں میں نہیں چاہتے۔ کण زیادہ چاہتے ہیں، فصل ہری چاہتے ہیں، آفتوں سے نجات چاہتے ہیں، کھٹمل، مکھی، مچھر نہ ہو، اور ہماری اجناس میں برکت آ جائے، لوگ مہنگے دام ہماری چیزیں خریدیں، جسموں میں صحت ہو، جب بجائی کے دن ہو بارش جی بھر کے برسے، کٹائی کے دنوں میں ایک بوند نہ برسے، ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں، شاخیں پھلوں سے بھر جائیں، آپس میں محبت ہو۔ تو انہوں نے اپنی ساری ڈیمانڈ بتائی، طریقہ بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔
نبیوں نے جا کے کہا اللہ زمینداروں کے پاس گئے ہیں، یمن کے زمیندار، وہ کہتے ہیں ہم بیجائی کے دنوں میں بارش چاہتے ہیں، کٹائی کے دنوں میں خشکی چاہتے ہیں، گندم کی بالیاں سٹے کی طرح بھرے چاہتے ہیں، شاخوں سے پھل چاہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی فصلوں کی محبت چاہتے ہیں، فصلوں میں پھل چاہتے ہیں، مٹھاس چاہتے ہیں، شیرینی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کھٹمل نہ ہو، مکھی نہ ہو، مچھر نہ ہو، آفت نہ ہو، طوفان نہ ہو، زلزلے نہ ہو، سیلاب نہ ہو، یہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان سے جا کے کہو کہ اگر یہ تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دی جائیں تو اس کے عوض ایک کام کرنے کو تیار ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں پھر مبارکباد دے رہا ہوں، انشاءاللہ میں 7:55 پہ اپنی بات ختم کر دوں گا، پھر مبارکباد۔ تو نبیوں نے کہا کہ اگر جو تم چاہتے ہو، جو تم نے چاہا، اگر یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں اور چھٹانک کی بجائے ایک من پوری ہو جائیں، جھکتا ہوا دیں، جو تم نے چاہا وہ ہو، تو اس کے عوض ایک کام کرنے کو تیار ہو۔ تو جٹوں نے، زمینداروں نے، کاشتکاروں نے، کسانوں نے کہا کون سا؟ تو نبیوں نے کہا تمہارے جسم پہ اللہ نے خود بخود پیلیاں بنا رکھی ہیں، جس طرح آپ 1 کنال کی پیلی، 1 ایکڑ کی پیلی، آدھے 4 کنال کی پیلیاں بناتے ہیں نا، اللہ نے آنکھ ایک پیلی ہے، کان ایک پیلی ہے، زبان ایک پیلی ہے، یہ اللہ نے خود میرے جسم کی پیلیاں جانتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے حصے بنا رکھے ہیں۔ تو جس طرح تم اپنی پیلیاں بناتے ہو، اس میں کاٹن لگانی ہے، اس میں برسن لگانا ہے، اس میں تمباکو لگانا ہے، اس میں گلاب لگانا ہے، اس میں مالٹے لگانے، اس میں تم بناتے ہو، اللہ نے تمہارے جسم کی پیلیاں ونڈ چھوٹی چھوٹی کر رکھی ہیں۔ تم یوں کرو کہ تمہاری زمین پہ وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اور جتنا تم نے چاہا اس سے 100 گنا زیادہ ہوگا۔ تم ایک کام کرو کہ کیا کریں کہ تم ان پیلیوں کے اوپر بیج وہ پھینکو جو اللہ سے ہم نبی تمہیں لے کے دیں۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھنا تو ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہ دیکھو، بولنا تو ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہ بولو، سننا تو ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہ سنو، کھانا تو ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہ کھاؤ، ہم کہتے ہیں جسم کی پیلیوں پہ بیج وہ پھینکو جو ہم تمہیں دیں، جو شیطان دے، جو نفس دے، جو برادری دے، جو خواہش دے، جو سوچ دے، وہ نہ لو، اور جو ہم دیں۔ جب بیج دیکھنے لگو تو یہ دیکھو کہ نبی نے دیکھنے کا یہ کہا ہے، سننے لگو تو نبی نے سننے کا یہ کہا ہے، سوچنے لگو تو نبی نے سوچنے کا یہ کہا ہے۔ یہ بیج ہیں جو ہم تمہیں دیں گے۔ تم 5-6 فٹ کے جسم پہ بیج وہ پھینکو جو ہم چاہتے ہیں، تمہارے ہزاروں ایکڑوں پہ برکتیں وہ آئیں گی جو تم چاہتے ہو۔ جاؤ سوچو اور معاہدہ کر لو، ہم نبی ہیں، کم و بیش 11 یا 13 نبی، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں بیجائی کے دنوں میں موسلا دھار بارش ہوگی، کھٹمل، مکھی، مچھر، سنڈی نام کو نہیں ہوگا، آسمان سے رحمتیں برسیں گی، سال میں تمہارے باغ 2 دفعہ پھل دیں گے، 2 دفعہ پھل دیں گے۔ دنیا کے رہنے والوں لوگوں کے دلوں میں تمہارے باغوں کی، اجناس کی، سبزیوں کی، پھولوں کی محبت ڈال دیں گے، جس ریٹ مانگو گے وہ ریٹ تمہیں دیں گے، تمہارا علاقہ لہلہا جائے گا، بہار ہوگی، آبادی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگی، جو تم نے چاہا وہ زیادہ ہوگا۔ جاؤ جا کے مشورہ کرو، اور مشورہ کر کے سارے زمیندار بتاؤ کہ جسم کی پیلیوں پہ وہ بیج پھینکو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کمٹمنٹ پہ، اس عہد پہ، اس وعدے پہ آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ پنجے میں پنجہ ڈال کے وعدہ کرتے ہیں، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ کیوں کہ تم اپنے جسموں پہ وہ کرو گے جو اللہ چاہے گا۔ رات کو جا کے کاشتکار بیٹھ گئے، انہوں نے کہا لوگ بھلے ہیں، نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، نبی بات سچی کرتے ہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم 1-2 سال کے لیے کوشش کر کے ٹرائل ہی کر لیں، آزمائشی کر لیں کہ اگر نبی کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو، یہ نہیں کہتے کہ اندھے بن کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہتے گونگے ہو جاؤ، یہ نہیں کہتے کہ کانوں میں روئی ڈال لو، یہ نہیں کہتے کہ فاقہ کرنا شروع کر دو، یہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو سوچو اٹھو بیٹھو آؤ جاؤ لو دو شادیاں کرو غصے سارا کرو، لیکن کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ لو، ہم تمہیں بیج دیں گے، تم جسم کی پیلیوں پہ پھینکو گے۔ اگلے دن نبی آ گیا، وہ سارے وہ کاشتکار آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہاتھوں میں ہاتھ دو، جٹ کا جپھا مشہور ہوتا ہے، انہوں نے کہا پنجے میں پنجہ ڈالو، کہ کیا کہ ہم وہ کریں گے جو تم چاہو گے۔ انہوں نے کہا، پھر نبیوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں تو اللہ وہ کرے گا جو تم چاہو گے۔ بس خوش بخت لمحہ تھا، قیمتی گھڑیاں تھیں، مقدر کا سکندر جاگا، جٹوں نے وعدہ کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا، اس کے بعد شیطان چیخا چلایا، نفس سوچ جذبہ، یہ دیکھو انہوں نے کہا نہ، اب ہم اپنے جسم کی پیلیوں کو نبیوں کے حوالے کر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے رسول تو ہم تم سے کیوں منواتے ہیں، موسیٰ کو رسول مانو، عیسیٰ کو رسول مانو، یحییٰ کو علیہ السلام کیوں مانو؟ اس لیے کہ رسول کی مانو۔ کسی انسان کو رسول اس لیے منواتے ہیں تاکہ اس انسان کی مانو،
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وما محمد اللہ رسول، میرے محبوب کو رسول مانو۔ پھر کیا مشرکین مکہ کہتے تھے رسول مانے، تو کیا پھر رسول کی مانو، رسول کو مانو، رسول کی مانو۔ انہوں نے کہا رسول کو مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا ایسے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں اگر دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، کھانا، پینا، لینا دینا، تجارت، زراعت، ملازمت، جذبات، احساسات، کیفیات، شادی، غمی، اگر تم نے اپنے طریقے پہ کرنا ہے تو پھر میرے نبی کو رسول ماننے کا فائدہ کیا؟ رسول تو منوایا ہی اس لیے ہے تاکہ رسول کی مانو۔ جٹوں کے پاس شیطان آیا، ترغیبیں دیجیے، انہوں نے کہا بس اب ہم جٹ کا جفا پکی بات ہوگی۔ اللہ نے کہا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، یہ قرآن مجید میں جٹوں کی کہانی سنائی اللہ نے سورہ سبع میں، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کاشتکار آ کے جٹ آ کے نبی سے کہتے بیٹی کی شادی کرنی ہے، زمین کی تقسیم کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، شفا کرنا ہے، رقبہ، تو نبی بتاتے وہ چپ کر کے مان لیتے۔ اللہ کہتا ہے پھر ان کے باغوں میں بہار ہی بہار تھی، سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے۔ دور کے لوگ آ کر، ابھی بور آتا، جیسے ان دنوں آپ کے آموں کے اوپر بور ہے، آموں کے بور آتا ان کا، تو لوگ آ کے ٹینٹ لگا کے، خیمے لگا کے بیٹھ جاتے، منہ بول لگتا، محبت تھی، پیار تھا، امن تھا، چین تھا، شانتی تھی، آپس میں محبت تھی۔ کیوں؟ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ رب مہربان تھا، زمین سونا اگلتی تھی، باغوں پہ پھل آتا تھا، محبت عام تھی، بجائی کے دنوں میں آسمان چھاجوں میں برستا، کٹائی کے دنوں میں ایک بوند نہ ہوتی، لوگ مال لے کے ابھی جو منہ سے نکالتے گاہک مال دینے کو تیار تھا۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لو زمیندار کیسے اچھے تھے یمن کے، انہوں نے آنکھ پہ، ناک پہ، کان پہ، زبان پہ، دل پہ، دماغ پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، بیوی پہ، بچوں پہ وہ بیج پھینکا جو میرے نبیوں نے دیا، اور ہم نے ان کی شاخوں کو پتوں سے زیادہ پھلوں سے بھر کے دکھا دیا۔ نمائشی پلاٹ، جس طرح آپ کے زمیندار نہیں ہوتے ذرا نمائشی پلاٹ، اللہ کہتا ہے قوم سبا کے نمائشی پلاٹ تھے، پیسے عام ہو گئے، محبتیں عام ہو گئی، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بھائیوں کی طرح وہاں نہ کھٹ مل، نہ مکھی، نہ مچھر، نہ لڑائی، نہ اسپتال، نہ جیل، نہ مقدمہ، نہ تناؤ، نہ بے چینی، نہ حبس، نہ تپش، نہ دھول، نہ مٹی، جنت میں رہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیسے خوش نصیب لوگ تھے، انہوں نے عہد کر لیا کہ جسم پہ بیج نبیوں کا ہوگا، اللہ نے کہہ دیا کہ زمینوں پہ وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مرے، ان کے بیٹے آگے، پھر وہ مرے، ان کے بیٹے آگے، پھر آہستہ آہستہ شیطان کو اپنی بات کے لیے راہ ہموار کرنے کا موقع مل گیا۔ فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔ پھر نئی نسل آئی، انہوں نے دیکھا نیکی کی وجہ سے ان کے گھروں میں مال تھا، پیسہ تھا، جس طرح آپ کے گھروں میں گندم کے موسم میں مئی جون کے اندر سٹاک ڈھیر لگے پڑے ہوتے ہیں گندم کے، ان کے یہاں پیسہ تھا، مال تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پیسے نے اثر دکھایا، جوانوں میں عیاشی آئی، آوارگی آئی، نبی اور ان کے ماننے والے ان کی گلیوں میں، محلوں میں، پگڈنڈوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ڈیروں میں، ہر جگہ پھرے، دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ ایک عہد و پیما کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جسم نبیوں کے حوالے، ہم نے کہا تھا زمین تمہاری خواہشوں کے حوالے، تم وعدہ توڑ رہے ہو، عہد شکنی کر رہے ہو، نبیوں کی بات پہ پھر رہے ہو، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، نیندرا دگنا لے دینا پڑے گا۔ اگر تم نیندرا ڈالو گے نافرمانی کا، اوپر سے نیندرا آئے گا آفتوں کا، پریشانیوں کا، بے چینیوں کا، لڑائیوں کا، مقدموں کا، جھگڑوں کا، تناؤ کا، بیماریوں کا۔ نئی نسل پیسے میں ڈوب گئی ہے، عیاشی میں ڈوب گئی نسل، پھر آخر نبی پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَعَرَضُوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، وہ جو وعدہ تھا، نبیوں کا بیج، نبیوں کی سنت، نبیوں کے طریقے، نبیوں کا اسوہ، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ پھر کھانا مرضی کا، پینا مرضی کا، سونا مرضی کا، جاگنا مرضی کا، لینا مرضی کا، دینا مرضی کا، آنا مرضی کا، جانا مرضی کا، مسجدیں ویران، اخلاق خراب، محبتیں برباد۔ پھر اللہ کہتا ہے فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے، ڈیموں میں جب بارشیں بھرتی تو ڈیم اوپر سے بھر جاتے، 11 نہریں کھودی ہوئی تھیں، اس میں سے پانی کی لہریں چاندی کی طرح شفاف نیچے اترتی، باغوں کی جڑوں میں جاتی، شاخوں میں، پتوں میں، غنچوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں جاتی، اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف لش گرین، مدہامتان، گہرے سبز، پھلوں سے لدے ہوئے۔
پھر اللہ کہتے جب انہوں نے نافرمانی کا نندرہ ڈالا، آنکھوں میں بے حیائی آ گئی، زبان پہ جھوٹ آ گیا، دل میں تکبر آ گیا، پیٹ میں لقمہ حرام آ گیا، بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی، آسمانی کلام سے منہ موڑ لیا، اور ایثار وفا محبت ختم ہو گیا، سخاوت ختم ہو گئی، کنجوسی آ گئی، یاشی آ گئی، تو اللہ نے کہا پھر انہوں نے نیندرہ ڈالا نافرمانی کا، ہم نے نیندرہ ڈال دیا عذاب کا۔ پھر کیا تھا؟ پھر آہستہ آہستہ وہ جو ڈیم تھے وہ ٹوٹ گئے۔ ڈیم ٹوٹے تو اچانک پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی نکلا، اوپر سے اللہ نے بارشیں برسائیں، بارشوں نے آ کے زمین کے رگوں کو تر کر دیا، ڈیم نے آ کے ان کے گھروں میں پانی داخل ہوا۔ تو جس طرح کھیتوں کے بیچ میں، صحراؤں کے بیچ میں چوہے پڑے ہوتے ہیں بلوں میں، اور پانی پڑتا تو مر مر کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے نافرمان اپنی کوٹھیوں سے مر مر کے نکل رہے تھے۔ اللہ نے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا، زیادتی ہم نے نہیں کی تھی، معاہدہ انہوں نے توڑا تھا۔ یہ واقعہ سنا کر آخری بات میں کرنے لگا، یہ واقعہ اللہ نے سنایا، قوم سبا ختم ہو گئی، یمن والے ختم ہو گئے، نبی اللہ کے یہاں پہنچ گئے، نسلوں نے اپنا صلہ بھگت لیا، پہلے لوگوں نے نیکی لے لی، محبت لی، پیار لی، بعد والوں نے عذاب لیا، کانٹے آئے، کڑوے پھل ہے، تلخی آئے، ترشی آئے، سیلاب ہے، طوفان ہے، زلزلے ہے، اور وہ بھولی بسری داستان بن کے مر گئے۔ اللہ نے یہ واقعہ سنا کر پھر اگلی بات میں اب کہنے لگا ہوں، یہ واقعہ ہو گیا ختم، یمن والے چلے گئے، نبی چلے گئے، نیک کاشتکار چلے گئے، بری نسل چلی گئی، گھروں میں تباہی آ گئی، باغ اجڑ گئے، گھاؤ آ گئے، جھاڑیاں آ گئیں، گھاس آ گیا، کانٹے آ گئی، جڑی بوٹیاں آ گئیں، ویران ہو گئے، برباد ہو گئے، زلزلے آ گئے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم جعلناکم، یہ بات سنیے گا غور سے، ثم جعلناکم، اے امت احمد تم نے واقعہ سن لیا، ان کا پہلا دور دیکھا اور ان کا زمانہ دیکھا۔ جب کاشتکار نیکی پہ تھے تو فصلوں میں پتوں سے زیادہ پھل تھے، اور لوگوں کے دلوں میں مٹھاس تھی، اور آپس میں محبت تھی، اور آسمان سے سونا برستا تھا، زمین سونا اگلتی تھی، اور آپس میں رحم دلی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرا پینترا بدلا تو ہم نے گھاؤ، جھاڑیاں، پتے، کانٹے وہ عام کر دیے۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اب ہم نے ان کی زمین پہ امت احمد تمہیں وارث بنایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم قوم سبا کا پہلا زمانہ لیتے ہو یا دوسرا لیتے ہو۔ بات ختم ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ہم نے دونوں زمانے رکھے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، جب باغ تھے، شاخیں تھیں، پھل تھے، پھول تھے، اگر بتی کی اتنی فصل تھی، عورت سر پہ ٹوکرا رکھ کے اپنے خامد کو دوپہر کا کھانا کھیتوں میں دینے کے لیے جاتے، پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پھل بھر جائے، اگر بتی اتنی تھی کہ گھروں میں اگر بتیاں لکڑی کے جلاتے، یمن کے دریاؤں کے کنارے پہ چلنے والی کشتیوں کے مسافر باغوں کی خوشبو سے متاثر ہو کر کشتیاں چھوڑ کر آ جاتے، سودا کرتے، من چاہا ریٹ ملتا تھا۔ اللہ کہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا جب نبیوں کا بیج انہوں نے پھینکا تھا جسموں پر، اور ہم نے زمین سے سونا نکالا تھا۔ دوسرا زمانہ وہ تھا جب شیطان کا بیج پھینکا انہوں نے جسم کی پیلیوں پر، اور ہم نے اس کے بعد سیلاب دیے، چوہے دیے، کانٹے دیے، پریشانی دی۔ اب اللہ کہتا ہے یہ دونوں زمانے ہم نے لکھ دیے، اب امت احمد تم ان زمینوں پہ آ گئے ہو، تم مار بن گئے ہو، چودھری بن گئے ہو، گجر بن گئے ہو، سو بن گئے ہو، جٹ بن گئے ہو، اب مالک تم بن گئے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، اب ہم ان زمینوں پہ قوم سبا نہیں رہی، وہ جٹ چلے گئے، وہ نسل چلی گئی، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں لننظر کیف تعملون، تم پہلے زمانے والے جٹ بنتے ہو یا دوسرے والے بنتے ہو؟ کیوں جی؟ اب ایک بات بھی بتائیے کہ جس طرح پہلے آپ سوالوں کا جواب ٹھیک دیتے رہے ہیں، اب سوالوں کا جواب بھی ٹھیک دیجیے گا، اس وقت کے جٹ پہلے زمانے پہ ہیں یا دوسرے پہ؟ کیوں جی؟ آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، مقدمے ہیں، گزر گئے، تنگ ہیں، پٹواری عام ہیں، تحصیلدار عام ہیں، جنگیں عام ہیں، لڑائیاں عام ہیں، ہر آدمی ہسپتال ہے، ہر آدمی مقدمے کی زد میں ہے، ہر آدمی تنہائی میں ہے، ہر آدمی ایسولیشن میں ہے، اور آفتیں وہی ہیں جو دوسرے زمانے پہ تھیں، لیکن اللہ کے کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ مہربانی کرو 5 فٹ کے جسم پہ نیکیوں کا، میرے محبوب کا، اسوہ حسنہ کا بیج پھینک لو، تاکہ جس طرح سورج آتا ہے، اب اس وقت سورج نہیں ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنے بلب جل رہے ہوں گے، کیوں جی؟ کوئی تعداد بتا سکتا ہے؟ رات کے اندھیرے کو، وحشت کو، ظلمت کو دور کرنے کے لیے سورج نہیں ہے تو کتنے ارب بلب ہوگا، کھرب بلب ہوگا، 10 کھرب ہوں گے، اب کیا کوئی پتہ نہیں کتنے، کیا اتنے بلب پاکستان کے ساروں صبح میں اندھیرا دور کر گئے، خوف دور کر گئے، وحشت دور کر گئے، تاریکی دور کر گئے؟ اب سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مغرب اور عشاء کے درمیان، اب سے 10 گھنٹے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا سورج طلوع ہوگا تو اندھیرا کہاں جائے گا، روشنی پریشانی کہاں جائے گی؟
کاشتکار کھیتوں میں، تاجر دکانوں میں، ملازم دفتروں میں، بچے اسکولوں میں چلے جائیں گے، زندگی آباد ہو جائے گی، گھر سے نکل کر زندگی گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں آ جائے گی۔ اب کیا ہوا، بلب بند ہونا شروع ہو جائیں گے، لائٹیں بند ہونا شروع ہو جائیں گے، انرجی سورس بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وجہ کیا جی؟ اب سورج آ گیا، تو سورج آ کر لوگوں کے بستیوں میں اترے ہوئے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ انسانی تدبیروں کے انرجی سیور کبھی بھی بستیوں کے اندھیرے دور۔ میں اور آپ ڈی اے پہ امریکن سنڈی آ جاتی ہے، فلاں سنڈی، کھاد ڈالیں، سپرے ڈالیں، سارا کچھ کریں، کعبہ کے رب کی قسم جب تک میں اور آپ یعنی دیہاتوں کے جٹ زمیندار، جٹ سے مراد جٹ ذات نہیں ہے، جٹ سے مراد سو ذات نہیں ہے، جٹ سے مراد گجر ذات نہیں ہے، جٹ سے مراد ہے کاشتکار، کسان، زمین پہ محنت کرنا۔ کعبہ کے رب کی قسم وضو کے ساتھ اللہ کے گھر میں پوری پھر قسم اٹھا کر ہوں، جب تک قوم سبا کے پہلے زمانے کی طرف نہیں آئیں گے، یعنی آمنہ کے لال کا اسوہ حسنہ کا بیج ہم اپنے جسم کے 5 فٹ کے چھوٹی چھوٹی پیلیوں پہ نہیں پھینکیں گے، ہمارے حالات کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ اب بیج 5 سن لیں، 5 بیج بکھیر لیں، بات میری مکمل ہوگی۔ 5 بیج سن لیں، کوشش کریں۔ کیوں جی کوشش کرنی چاہیے؟ پہلے زمانے پہ آنا چاہیے، یہ ضرور آنا چاہیے۔ اور بیج ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آمنہ کے لال کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کا اسوہ حسنہ، قابل عمل بیج، محبتوں والا، پیار والا، شفقت والا تمہارے پاس موجود ہے۔ 5 بیج ہم پھینکیں دھیرے دھیرے کوشش کر کے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، مصلی بچھائیں، ہاتھ پھیلائیں، آسمان کو دستک دیں۔ آسمان کا خالق جب کسی بات کے لیے ہاں کر دیتا ہے، زمین پہ ہاں ہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صحیح نمبر ڈائل کرنا۔ آپ کے پاس فون ہے، آپ فون نمبر ملانا چاہتے ہیں، امریکہ میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے، شام میں آپ کے بیٹے کی شادی ہے، لبنان میں آپ کے پوتا رہتا ہے، آپ نمبر صحیح ملاتے ہیں، یہاں بیٹھ کر فون لگ جائے گا؟ بولو جی۔ نمبر اگر صحیح ہو تو کال لگ جائے گی، اور اگر نمبر غلط ہو تو بے شک آپ یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ ان کا نمبر ملائیں اور دونوں موبائل کو ٹو چین کر لیں، میرا موبائل دوسرے ایسے ملا دوں، نمبر غلط ہو تو نمبر لگ جائے گا۔ نمبر کر دیں۔ دنیا کا پہلا کنارہ جہاں سورہ طلوع ہوتا ہے وہ ہے فجی، وہاں سے یہاں سے مشرق کی طرف جائیں تو سورہ طلوع ہوتا ہے تو فجی ہے، مغرب کی طرف کینیڈا ہے۔ میں فون کرنا چاہتا ہوں کینیڈا میں، تو کینیڈا کے بند کمرے کے تیسرے بیسمنٹ کے اندر میری کال لگ جائے گی، نمبر اگر صحیح ہوگا تو۔ بس پریشانیوں کے لیے نمبر صحیح ہے کہ جب کوئی پریشانی ہے، نزل ہو، زکام ہو، قرض ہو، مرض ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، طلاق ہو، خلع ہو، مقدمہ ہو، کچہری ہو، نمبر صحیح یہ ہے کہ مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، نمبر صحیح مل گیا۔ پہلا کام یہ کرو۔ اگر وہ کام اللہ کی طاقت سے بہر ہو تو پھر نہ کہنا۔ اور کون سا کام اللہ کی طاقت سے بہر ہے؟ اللہ کے لیے اردو، انگلش، اسپینش، ڈینش، پرتگالی، جو بھی زبان ہے بولو۔ مصلی ہر گھر میں ہے، ہاتھ ہر ایک کے پاس ہے، ہاتھ کانپتے ہوں، ہاتھ لرزیدہ ہوں، ہاتھ کھردنے، اس کا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہاتھ پھیلاؤ، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ یہ تعلیم کا آغاز ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا بھر کی کوششیں کر کے تھکو، غلط ڈائل نمبر کرنے سے کبھی بھی کام نہیں بنے گی۔ پہلا کام یہ کرو، کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں ہر گھر میں مصلی ہونے چاہیے، ہر گھر میں جائے نماز ہونی چاہیے، ہر گھر میں جب بھی مسئلہ ہو گھروں کو مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، یہاں سے نمبر ڈائل صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ دوسرا بیج 5 وقت کی نماز۔ روزہ ہر ایک پہ نہیں، حج ہر ایک پہ نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں، جہاد ہر ایک پہ نہیں، صدقات ہر ایک پہ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ہر ایک پہ نہیں، فقہ کا علم ہر ایک پہ نہیں، سیاست کا علم ہر ایک پہ نہیں، لیکن نماز بوڑھے پہ ہے، بولو جی، دیہاتی پہ ہے، غریب پہ ہے، مسافر پہ ہے، بیمار پہ ہے، حتیٰ کہ دریا میں تیرنے والا۔ میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے، ان کو تیراکی کا شوق ہے، دریا میں تیرتے ہیں، 5-6 آدمی کر لیں کہ ظہر کی نماز ہمیں دریا میں ہو جاتی ہے، تیراکی کرتے ہیں، ہم کشتی ساتھ لے کے چلتے ہیں، کشتی میں کھانا پینا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا کھاتے پیتے رہتے ہیں، فجر کو ہم منگلہ کے ڈیم میں چھلانگ لگاتے ہیں، عصر تک ہم تیراکی کرتے ہیں، واپس ان کا کام ہوتا ہے۔ زور کی نماز آتی ہے، ہم اس وقت زور کی نماز میں تیراکی کرتے ہوئے پاؤں ہلاتے رہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر 1 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تیراکی کرتے ہوئے کہنے لگے ہم اس وقت سجدہ خیال میں کرتے ہیں، رکوع خیال میں کرتے ہیں، تشہد خیال میں کرتے ہیں، لیکن ہم زور کی نماز منگلہ ڈیم کے خاص علاقے میں تیراکی کرتے ہوئے پڑھ لیا کرتے ہیں، چونکہ پتہ ہے اللہ کہتا ہے تیراک کو تیراکی کے دوران بھی فرض نماز پڑھنی پڑے گی۔ ڈاکٹر انس 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ دوسرا کام یہ کریں۔ تیسرا کام کریں گے انشاءاللہ جی؟
کرنا کوئی نہیں، مجھے پتہ لگے کہنے میں کیا حرج ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ کہہ کہ مسجد میں عادی ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اب ہمیں کرنا کوئی نہیں، پتہ ہے کیا۔ تیسرا کام ایک اور کریں، وہ ان دونوں کاموں سے وہ یہ ہے کہ اپنے رزق کے آمد اور خرچ کو حلال کریں۔ تاجر کا حلال اور ہے، زمیندار کا حلال اور ہے، ملازم کا حلال اور ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی حرام کھاتا ہے، پولیس حرام کھاتی ہے، واپڈا حرام کھاتا ہے، ہم مطمئن ہم تو حلال کھاتے ہیں۔ ہر آدمی کا حلال اور ہے، ہر آدمی کا حرام اور ہے۔ تیسرا بیج کہ اپنی کمائیوں کو پاک کریں، آمدن کو پاک کریں، خرچ کو صحیح کریں۔ تاجر کو بھی حلال کمائی کا، تاجر بھی حلال کما سکتا ہے، تاجر بھی حرام کما سکتا ہے، پولیس والا بھی حلال کما سکتا ہے، پولیس والا بھی حرام کما سکتا ہے، مسجد کا امام بھی حلال کما سکتا ہے، مسجد کا امام بھی حرام کما سکتا ہے۔ حرام اور حلال کے دنیا کے ہر شخص کو موقع رہتے ہیں، کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا۔ آپ کاشتکار ہیں، آپ پوچھیں امام سے، مولوی صاحب پوچھیں کہ حلال کے احکام کاشتکاروں کے لیے کیا ہیں، بیٹی کا حصہ کیا ہے، بہو کا حصہ کیا ہے، بھائی کا حصہ کیا ہے، مدرسے عشر کیا ہے۔ یہ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی کمائیوں کو حلال کریں، اپنی آمدن کو حلال۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ حلال کمائی تب قبول ہوگی جب ہماری نمازیں تب قبول ہوں گی جب کمائی حلال ہوگی۔ سردی کا موسم آتا ہے، آدمی کبھی کبھی پانچ چیزیں کپڑوں پہن لیتا ہے، نیچے لیگی پہنتا ہے، اوپر قمیض پہنتا ہے، اوپر شلوار پہنتا ہے، سر کا، لیکن پھر اوپر جو پانچویں چیز شال ہے، لکار ہے، چادر ہے، اگر چادر کے پلو پہ گوبر لگا ہوا ہے، باقی سب کچھ پاک ہے، نماز ہو جائے گی؟ بولو جی۔ چادر کا پلو، نماز پڑھ رہے ہیں حرم میں، نماز پڑھ رہے ہیں مطاف میں، نماز پڑھ رہے ہیں حتیم میں، وضو کیا زمزم سے، جسم کے اوپر سارے 5 کپڑے پاک ہیں، چھٹا کپڑا جو اوپر ہے وہ ہے دھوتی، چادر، شال، اس کے پلو پہ لگی ہوئی ناپاکی، نماز ہو جائے گی؟ تو اللہ کہتا ہے جب اتنی ناپاکی کو میں برداشت نہیں کرتا تو جسم کے اندر چلنے والا خون ناپاک ہو تو کیسے نماز قبول ہوگی؟ خون جسم کے زیادہ قریب ہے یا شال اور چادر جسم کے زیادہ قریب ہے؟ جب چادر کی ناپاکی کا پلو نماز کو برباد کر گیا تو رگوں کے اندر دوڑنے والا خون اگر تیسرا کام یہ کرے، جب بھی مسئلہ کو پریشانی ہو مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ دوسرا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، ہر ایک کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسرا کام یہ کرو کہ اپنی کمائیوں کو حلال کرو۔ اور چوتھا کام اس سے بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ رشتے تعلقات بنا کے رکھا کرو۔ برادریاں تعارف کے لیے ہوتی ہیں، فخر کے لیے نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی برادری دنیا میں کون سی ہے؟ قریش، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ممکن ہے بھارت میں ہندو گجر ہوں، ممکن ہے بھارت میں اس رانے ہندو، یہ ہمارے ہو سکتے ہیں، ہماری برادریاں ہندوؤں کی بھی ہو سکتی ہیں، سکھوں کی بھی ہو سکتی ہیں، عیسائیوں کی بھی، لیکن جو برادری کائنات میں برادریوں کی سردار ہے وہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری، وہ ہے قریش۔ آپ فرمایا تھا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں، تو گجر کو کیا، سول کو کیا، روح کو کیا، سو کو کیا، ان کو کیا۔ لہٰذا چوتھا کام یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو۔ وہ مرزائی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، یہودی ہے، وہ اس کا کام ہے۔ اللہ نے اسلامی حقوق بھی دیے ہیں، انسانی حقوق بھی دیے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ گھر میں آیا، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بیوی سے کہنے کیا پکایا؟ کہنے لگے جی میں نے پکایا گوشت۔ کیسے گوشت ہے؟ کہ بکری ذبح کی ہے۔ کہ پڑوسی کو دیا ہے؟ کہ پڑوسی تو ہمارا یہودی ہے۔ کہ پڑوسی کے لیے پڑوسی ہونا کافی ہے، مسلمان ہونا ضروری کوئی نہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں، اسلامی حق بھی ہیں، انسانی حق بھی ہیں۔ ایک آدمی یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہم اس کی بنا پہ اس کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے، اسلامی حق نہیں دیں گے، انسانی حق دیں گے۔ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین نہیں، ہر ایک کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، رشتہ داروں۔ 4 دن کی بات ہے پھر جناب۔ چوتھا کام یہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلق اچھا بنائیں۔ 4 کام ہو گئے جی۔ پہلا کام جب کوئی مسئلہ ہو مصلی بچھائیں، ہاتھ پھیلائیں۔ دوسرا 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے ادا کریں۔ تیسرا اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں اور خرچ حرام پہ نہ کریں، فضول پہ خرچ نہ کریں۔ اور چوتھا اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دیں۔ آپ کے بچہ چھوٹا، آپ کو چھوٹا بچہ ہے، آپ میں کسی کی شادی ہوئی، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، اگر ایک آدمی گزرنے والا آپ کے بچے سے پیار کرے، آپ خوش ہوں گے؟ بولیں جی۔ آپ سے پیار نہیں کر رہا، آپ کو سلام نہیں کیا، اس نے آپ کے بچے کو اٹھایا، ایسے کیا، پیار کیا، تو آپ خوش ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے جس طرح تمہیں اپنے کنبے سے پیار کرنے والا اچھا لگتا ہے، مخلوق میرا کنبہ ہے، ان سے پیار کیا کرو، مجھے اچھے لگو گے۔ یا اللہ دیوبندی تیرا کنبہ ہے، بریلوی تیرا کنبہ ہے، حنفی تیرا کنبہ ہے، شافعی، اللہ کہنے الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ ہے۔
تو مخلوق میں تو یہودی بھی آ گیا، سکھ بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، رافضی بھی آ گئے، قادیانی بھی آ گئے، جو بھی ہے اس کے ساتھ تعلق بنائیں جو کہ شریعت نے ہمیں عطا کی۔ ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایسے بازار سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ لے کے آگے چلے گئے، صحابہ نے کہا انہا یہودیہ، یا رسول اللہ یہ تو یہودی تو دشمن ہے اسلام کے، انہا یہودیہ، یہ تو یہودی عورت کا جنازہ تھا، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ فرمایا میرے کھڑے ہونے سے اس یہودی عورت کے جنازے کے ساتھ جانے والے افسردہ لوگوں کا غم کم ہوا ہوگا کہ مسلمانوں کا نبی ہمارے غم میں کھڑا ہو گیا، کہ یہی تو اسلام ہے کہ اپنی ذات سے ہر ایک کو خوشی دو۔ تو چوتھا یہ کام کرو، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہے، مسلک ہے، گروہ ہے، سیاست، اس کو چھوڑ دیں۔ سیاست کی تقسیم اللہ کے یہاں نہیں ہے، مسلکوں کی تقسیم اللہ کے یہاں نہیں ہے، برادریوں کی تقسیم اللہ، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنب ہے، پیار کرو۔ یہ 4 کام۔ اور 5واں اور آخری بیج یہ پھینکو کہ جس طرح میں اور آپ اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں نا، گوبر لگ جائے، چائے کا داغ لگ جائے، آم کا داغ لگ جائے، کوئی اور داغ لگ جائے، ہم شادی پہ پہن کے نہیں جاتے، کپڑے بدل دو، پریس کر دو، نیا سوٹ دو۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کپڑے پہ داغ لگ گیا، جوتا پریس کروا لیتے ہیں، بال کنگھی کر لیتے ہیں، کپڑوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ویسٹ کوٹ اچھی پہن لیتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے۔ حالانکہ اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلے جائیں، داغ والے کپڑے پہن کے چلے جائیں، پھر بھی انہیں پتہ ہے کہ فلاں آیا ہے، وہ کپڑے اگر پرانے بھی ہوں تو جان لے گا۔ لیکن جس طرح بندوں کے پاس جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری خاطر روح کا لباس بھی صاف کیا کرو۔ روح پہ داغ، چغلی، حسد، بغض، عناد، ظلم، غیبت، تکبر، آوارگی، عیاشی، اللہ کہتے ہیں بندوں کے لیے کتنے سنورتے ہو، کبھی میری خاطر بھی سنورا کرو۔ دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں، جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد۔ مرنے کے بعد ہمارا کپڑا، جوتا کچھ نہیں جائے گا، اللہ دیکھے گا کہ روح کیسا لایا، روح پاک لائیں دھوئیں۔ تو ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری روح کے اوپر کون سے داغ ہیں، چغلی کے ہیں، حسد کے ہیں، تکبر کے ہیں، ظلم کے ہیں، سختی کے ہیں، تشدد کے ہیں۔ سب سے خوفناک داغ سخت مزاجی کا ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کہ اگر کسی عمل کو شکل ملتی تو سب سے خوبصورت شکل نرم مزاجی کی ہوتی، بیوی کے ساتھ نرمی، بچوں کے ساتھ نرمی، پڑوسیوں کے ساتھ نرمی، ہر ایک کے ساتھ نرم۔ یہ 5 کام تو اللہ کہتا ہے دیکھ لو قوم سبا کو میں نے باغوں کو نہال کر دیا، سال میں 2 باغ دے دیے، کاشتکاروں کو خوش کر دیا، بجائے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم میرے نبی کا بیج اپنے جسم پہ پھینکو، غور سے سننا، اگر تم میرے نبی کا سب سے عمدہ بیج کائنات میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے عمدہ بیج، ہر نبی کا بیج عمدہ سے عمدہ ہوتا ہے لیکن سب سے اسوۃ حسنہ بیج وہ ہے وہ جو آمنہ کے لال نے کیا۔ اگر تم میرے محبوب کے بیج اپنے جسم پہ پھینکو، رات کو بارشیں برساؤں گا بغیر کڑک کے، کیوں؟ کڑک کے بغیر بجلی نہیں کڑکے گی تاکہ تمہاری نیند خراب نہیں ہو، اور رات کو برساؤں گا تاکہ تمہاری تجارت خراب نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے دن کو سورج تیز روشنی کے ساتھ نکالوں گا تاکہ تجارت سے پہلے تمہاری گلیوں کے پانی کے بخارات کو اڑا کے تمہاری تجارت کے راستے ہموار کر دے، راتوں کو بارش برساؤں گا تاکہ تمہاری تجارت زراعت چمک جائے، اور دن کو سورج نکالوں گا تاکہ تمہاری تجارت چمک جائے، اور بجلی کی کڑک نہیں ہوگی تاکہ تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ زراعت میں بھی برکت، تجارت میں برکت، سودا مہنگا کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، کوشش کر کے دیکھیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ یقین کا بیج، نماز کا بیج، رزق حلال کا بیج، انسانوں کے ساتھ محبت اور نرمی کا بیج، اور روح کو پاک کرنے کا بیج۔